السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ڈاکٹر خود بنے میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قبض کا علاج، کہ قبض ہمیں ہوتی کیوں ہے اور اس کا علاج کیا بغیر دوائی کے ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے قبض ہمیں اس لیے ہوتی ہے، کچھ ہمارے کھانے کے اوقات غلط ہوتے ہیں اور کچھ ہم ایسی چیزوں کا استعمال زیادہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں جو ہمارا نظام ان کو ہضم نہیں کر پاتا، یا ہم اپنے کھانے کو اتنا چباتے نہیں ہیں اتنی اچھی طرح کہ وہ ہماری آنتیں ان کو ہضم نہیں کر پاتی ہیں۔ جو دانتوں کا کام ہے وہ جب ہم آنتوں سے لینے لگتے ہیں تو وہ سارا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو دانتوں کا کام دانتوں سے ہی لینا ہے۔ جو 32 دانت اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہم نے 32 باری اپنے کھانے کو چبانا ہے تاکہ ہماری آنتوں کو کام نہ کرنا پڑے اور ہمارا کھانا آسانی سے ہضم ہو جائے۔ سب سے پہلا تو یہی اصول ہے کہ کھانا ہضم ہو گیا تو آپ کو قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ جو دوسری بات ہے کہ جو چیزیں ہم نے کھانی ہیں ان میں ایسا کیا ہو کہ ہمیں قبض نہ ہو، اور ہم کیا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں قبض ہو جاتی ہے۔ تو وہ چیزیں جن میں میدا ہے، یا جو پروسیس فوڈ ہے، یا چینی ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں جو پروسیس ہو کے آتی ہیں، جب ہم ان کا استعمال اپنی زندگی میں زیادہ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ تو وہ چیزیں جن میں فائبر بہت زیادہ مقدار میں ہے انہیں استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ اور فائبر کن چیزوں میں ہے؟ تمام پھلوں میں، اور جو سلاد ہے، سبزیاں ہیں، کچی سبزیاں ہیں، گاجریں ہیں، مولی ہے، چقندر ہیں، جو بھی سلاد کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے آپ اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی۔ تو اب اگر ہو گئی ہے تو اس کا حل کیسے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زیتون اور انجیر دونوں کی قسم کھائی ہے کہ یہ ہم انسانوں کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ تو ان کو کیا کرنا ہے کہ جو انجیر ہے، کچھ انجیر لے لیں آپ اور اس کو کسی بھی برتن میں، کسی ایسے برتن میں یا بوٹل میں ڈال لیں، اور اس کے اندر اتنا زیتون کا تیل، آلیو آئل ڈالیں کہ وہ اس کے اندر ڈپ ہو جائیں، اور 2 انجیر صبح اور 2 شام کو آپ نے لینی ہے، اور اس نیت سے لینی ہے کہ میرے تخلیق کرنے والے رب نے ان کی قسم کھائی ہے تو ان میں میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہماری بہت ساری چیزیں جن کا علاج ہم کرتے ہیں ان کا ڈیپینڈ ہماری نیت پہ بھی کرتا ہے کہ ہم کس نیت سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ لیجئے کہ یہ ضرور مجھے فائدہ پہنچائیں گی، کیونکہ یہ کسی انسان کی کہی بات نہیں ہے جو غلط ہو یا جس کے کچھ چانس ہوں کہ یہ فائدہ دے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس نے اپنی کتاب میں اس کی تصدیق کی، اس کی قسم کھائی، تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، کسی بھی بیماری کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن خاص طور پہ قبض کے لیے اس لیے فائدہ مند ہے کہ جو انجیر ہے اس میں حد درجے کا فائبر ہوتا ہے جو آپ کے اندر جا کے آپ کے ہاضمے میں، آپ کی آنتوں میں مدد کرتا ہے اور آپ کو قبض کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ جو دوسری چیز ہے وہ ہے سنا مکھی، جو طب نبوی میں اس کا بھی ذکر ہے کہ سنا مکھی کی جو پتیاں ہیں ان میں حد درجے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ یہ آپ کے اندر جا کر آپ کے نظام کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ جو سنا مکھی کی پتیاں ہیں ان کو ابال لینا ہے، اور ان کے ساتھ تھوڑے سے سونف، آدھا چمچ سونف اور آدھا ہی چمچ آپ نے اجوائن ڈال لینی ہے، اور اس کا ایک کہوہ بنا لینا ہے۔ اس کہوے کو صبح اور شام کے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس سے انشاءاللہ جو کرونک بہت شدید قبض جن لوگوں کو ہوتی ہے اور وہ کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو پاتی، تو اس سے آپ کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ دونوں باتیں، یہ دونوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، کیونکہ یہ کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور طب نبوی میں بھی جب سنا مکھی کے بارے میں آیا ہے تو وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات ایسی نہیں کہتے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ دونوں چیزیں آپ اپنی زندگی میں استعمال کریں گے اور اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچائیں گے۔ اپنا علاج قدرتی چیزوں سے کریں،
قدرتی اشیاء کو اپنی زندگی میں استعمال کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.